السلام علیکم۔ البیک کے بارے میں نے جو تحقیق کی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تھی۔ میں خود جب گیا تھا حج کے لیے تو ہمارے پاس ہمیں کسی نے ہدیے کے طور پر البیک دیا، تو ڈبے کے اوپر البیک کی کمپنی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی وہیں البیک کی کمپنی میں نے فون کیا اور ان سے میں نے عربی کے اندر پوچھا کہ آپ کے یہ مرغی جو ہے وہ وطنی ہے یا برازیلین ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ یہ بتایا کہ یہ وطنی نہیں ہے، یعنی سعودی عرب کی کٹی ہوئی نہیں ہے، یا برازیلین ہے۔ کافی عرصے کے بعد پھر میں نے اپنے شیخ مفتی عبدالروف سکربی صاحب دامت برکاتہ سے پوچھا، اس لیے کہ حاجی اور بہت سارے دیندار طبقے کے لوگ، حاجی، نمازی، داڑھی والے، شریعت کے پابند لوگ جو مستقل متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو متقی پرہیزگار بنائے، بہت بنائے، تو ان کے منہ سے باتیں سنی کہ نہیں البیک صحیح ہے، جائز ہے، تو میں بھی کچھ شک و شبے میں پڑ گیا۔ میں کہا میں ایک مرتبہ پوچھ تو لوں دوبارہ۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی عبدالروف سکربی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت یہ البیک کی بروسٹ مرغی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت نے برجستہ جواب دیا کہ البیک کی ویب سائٹ پر باقاعدہ البیک والوں نے خود لکھ دیا ہے کہ ان کی یہ مرغی وطنی سعودی عرب کی نہیں ہے، بلکہ وہ برازیلین مرغی ہے۔ اب برازیلین مرغی کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے سفر ناموں کے اندر ان کا جب برازیل کا دورہ ہوا تھا تو اس وقت ان کی تحقیق باقاعدہ ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت نے بہت تحقیق کرنے کی کوشش کری، لیکن حضرت کو جو ہے وہ برازیل کی مرغی کٹنے کے بارے میں، ذبح ہونے کے بارے میں جو تحقیق کرنی چاہیے تھی، حضرت نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت کو جو ہے وہاں کا وزٹ نہیں کرایا گیا۔ لیکن حضرت نے اس وقت جو وہاں سے باتیں سنی، وہاں سے باتیں سننے کے بعد حضرت نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ بھئی جتنی میں نے تحقیق کی ہے اس تحقیق کے حساب سے یہ مرغی بالکل بھی صحیح نہیں ہے، یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھ دی ہے۔ میں یہ تمام باتیں پوچھتا ہوا جب آ رہا تھا تو میرے ساتھ حسن بیٹھے ہوئے تھے جن کا نیٹ آن تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر بس میری باتیں سنی، اور باتیں سنتے کے ساتھ ہی انہوں نے خود بخود انہوں نے نیٹ کھول کر وہ البیک کی ویب سائٹ پہ چلے گئے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں باتیں کر رہا ہوں یہی باتیں، اور انہوں نے اتنی دیر میں ویب سائٹ کھول بھی لی، اور انہوں نے خود پڑھ کے مجھے بتلایا کہ ہاں انہوں نے لکھا ہے یہ بات کہ ان کی جو مرغی آتی ہے وہ برازیلین مرغی ہے، برازیل سے ذبح ہو کے آتی ہے۔ تو یہ تو تحقیقات جو ہے ساری کی ساری سامنے آ چکی ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی عبدالروف سکربی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ مرغی کھانا جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اور اب آخر میں یہ بات کہوں گا کہ کیا آدمی یہاں سے جو جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، اس وقت مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حاجی یہاں سے حج عمرہ کرنے کا تو غالباً ارادہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کا وہ ایک ارادہ اور بھی لے کے جاتا ہے ساتھ میں، حج عمرہ اور البیک کھانے کا۔ افسوس کی بات یہ ہے، صد افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اور بہت تکلیف اٹھا کر اور بہت مشقتیں اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ مشکوک اور
جس کے بارے میں مفتیان اکرام نے کہہ دیا، خود انہوں نے لکھ دیا کہ بھئی یہ برازیلین ہے، برازیل کے بارے میں کہ حلال کے بارے میں تو علماء کرام کا متفقہ فیصلہ آ چکا ہے کہ یہ حلال نہیں ہے. تو چلو ایک بات مان لی، لیکن مشکوک تو ہے نا. تو اتنی کیا ضرورت پیش آ گئی اور اتنی کیا وہاں پر جو ہے آدمی کو جو ہے وہ ضرورت پیش آ گئی کہ وہ اس کو کھائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ہاں جملہ اس کو مکمل نہیں ہوگا البیک کے بغیر. اگر البیک نہیں کھائے گا تو وہاں پر رہ نہیں سکتا وہ. اگر البیک نہیں کھائے تو اس کا حج عمرہ مکمل نہیں ہوگا. کتنی افسوسناک بات ہے یہ. کتنا پیسہ خرچ کر کے، کتنی مشقتیں اٹھا کر یہاں سے جا رہے ہیں اور پھر جناب اپنی باتیں بناتے ہیں لوگ کہ نہیں جائز ہے، بڑے بڑے مولوی کھاتے ہیں. ارے بھائی بڑے بڑے مولوی کھائیں یا نہیں کھائیں وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے وہ تو سامنے ہے بالکل، اور سامنے واضح ہو چکی ہے. ان حضرات علماء اکرام نے مکمل تحقیق کر دی ہے کہ بھئی یہ برازیلین مرغی ہے، خود انہوں نے کہہ دیا، اور برازیلین گوشت حلال نہیں ہے. اب کیا اس میں شبہ باقی رہ گیا؟ تو اگر سمجھ میں آئے تو بھائی یہ پوسٹ آگے بڑھا دو اور دوسرے لوگوں کو سنا دو. کوئی عمل کر لے اس کی مرضی بھائی، نہیں عمل کرے تو بھائی میں آخر میں ایک بار بتلا دیتا ہوں کہ ہم جب حج کے لیے جا رہے تھے تو مدنی مسجد کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا فاروق صاحب. مولانا فاروق صاحب وہ ہیں جن کی کاروبار مکے کے اندر ہے، ان کی کپڑے کی دکانیں مکے کے اندر ہے، وہیں کے رہنے والے ہیں وہ. ان کا بیان ہم نے سنا. انہوں نے آخر میں بیان فرمایا کہ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا گیا، حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا گیا تو اس حاجی کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، چاہے خانے کعبہ کا پردہ پکڑ کر ہی تو وہ توبہ کیوں نہ کرے. 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. بس اب یہ بات تو میں نے جو علماء کرام سے سنی، مفتیان کرام سے سنی، آپ کے سامنے پیش کر دی. اب کسی کا دل چاہے کھائے، کسی کا دل چاہے بھائی نہ کھائے. ہم نے تو ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.